دوسرا پہلو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسواک کرتے تو کرتے اوع آواز آتی، اس قدر اپنے گلے کو بہتر کر لیتے۔ نماز کے اندر ایک ہے بیماری، دیکھیے بیماری میں شریعت نے اجازت دی ہے، ایک شخص کو اللہ تعالیٰ سب آپ سلامت رکھے اور آپ کی حفاظت فرمائے، اگر کسی کو کوئی مسئلہ زکام کا بن گیا ہے تو یہ الگ ہے، اور اس کو اللہ صحت بھی دے دیتا ہے۔ لیکن ایک ہے مزاج، آپ نے دیکھا ہوگا خصوصاً بعض بچے یا دیہاتوں میں، شاید شہروں میں بھی ایسا ہے کہ نہیں ہے، دیہاتوں میں بوڑھے لوگ نماز میں کھڑے ہیں، عام حالت میں بھی کسی کے سامنے تھوکنے سے مہذب اور تمدن والے لوگ پریشان ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ یا تو اٹھ جائیں گے یا وہ اپنے پاس ٹیشو رکھتے ہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کر کے دکھایا، کپڑا تھا اور کیا، پھر اس کپڑے کو 2 مرتبہ کر کے کہا او یفعل ہکذا، اگر کسی کو نماز میں ایسی صورتحال بن جاتی ہے تو وہ اس طرح کر لے۔ میں سوچتا ہوں کہ میرے رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیا کیا چیزیں سکھا دی۔ آج جیب میں جب کسی کو پریشانی ہو ٹیشو نکالتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، آواز نہ نکالیں، اگر آپ کو پریشانی ہے گلے کو بہتر کر کے آئے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ہے تو پھر سب آپ بھی دعا کریں، یا اللہ ہر مسلمان کو صحت عطا فرما دے۔ آج مزاج یہ بن گیا ہے، آؤ گنتی کے 3 سے 4 سے 6 منٹ لگا اور فارغ۔ والشمس حیہ، سورج ابھی نظر ہے، چمک آ رہا ہے، اور صحابی عصر کی نماز پڑھنے کے بعد پیدل چل کے 3 منٹ سفر کر لیتے اور سورج ابھی باقی ہوتا تھا، بیٹھا رہتا ہے۔ جب دیکھتا ہے اذا كانت بین قرنی الشیطان، جب سورج غروب ہونے والا ہے شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان، قام فنقرها 4، اٹھتا ہے، اور لفظ کیا بولے اللہ کے رسول نے؟ نقرها، کوے کی طرح جلدی جلدی زمین پہ ٹھونگے مارتا ہے۔ لا یذکر اللہ فیہا الا قلیلا، اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا جو ایسا نماز پڑھتا نظر آئے سمجھ لینا یہ منافق کی نماز، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون لائق ست تکریم سامعین مکرم۔ اللہ ذوالجلال کا بے پناہ احسان ہے جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے نوشتہ ہدایت قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اور پھر اس کی روشنی میں تزکیہ اور تربیت کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہادی و مرشد بنا کے بھیجا۔ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کو پسند کیا ہے انہیں رفاقت نصیب ہوئی۔ مالک الملک نے ان ہستیوں کو رہتی دنیا تک مثالی بنا دیا، بلکہ ہر ایمان والے کے ایمان کے لیے صحابہ کرام کے ایمان کو میزان اور مقیاس بنا۔ وہ کون سے اصول و ضوابط تھے جس کی روشنی میں انہیں اتنا مقام ملا؟ ان میں سے ایک اصول کے متعلق آج ہم بات کریں گے، اور وہ اصول یہ ہے جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو اس کی تیاری کیا کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، ہر شخص
رمضان المبارک میں عبادات کی طرف توجہ کرتا ہے، لیکن وہ عبادت جس کے اندر خشوع نہیں ہوتا، اس عبادت کا اللہ کے ہاں کوئی وزن نہیں ہوتا۔ بینگ مسلم میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو عبادت ہم اللہ ذوالجلال کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں اس کا کوئی معیار تو ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی معیار بیان کر دیا ہے۔ قد افلح المؤمنون، کامیاب تو وہ ہے جو ایمان والے ہیں۔ پھر ان مومنوں کی صفات کو بیان کیا گیا، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جن کی نمازوں کے اندر خشوع ہوتا ہے۔ لیکن یہ خشوع کیسے آتا ہے؟ والذین هم عن اللغو معرضون، جب تک انسان لغویات سے پرہیز نہیں کرتا اس بندے کی عبادت میں خشوع نہیں آ سکتا۔ صبح و شام انسان گپے مارنے والا ہو، بات بات پہ جھوٹی قسمیں اٹھانے والا ہو، چھوٹی چھوٹی بات پہ گالی دینے والا ہو، طنز و مزاح سے اس کی پریشانی نہ ہو، یہ شخص خشوع کی نعمت نہیں پا سکتا۔ تو آج کے اس خطبے میں ہم تین باتوں کو اپنی گفتگو کا محور بنائیں گے۔ خشوع کسے کہتے ہیں، اور خشوع کے ساتھ کی گئی عبادت کا مقام کیا ہے، اور اگر اس صفت کو اختیار نہ کیا جائے تو نقصان کیا ہے، اور پھر کیسے یہ خشوع ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ عربی زبان میں خشوع یا خشع یخشع سے ہے، اس کا مطلب ہے عاجزی کا اظہار کرنا۔ جب یہ لفظ بولا جائے جدار خاشع، خشوع کرنے والی دیوار، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دیوار گری اور زمین کے بالکل برابر ہو گئی۔ نماز کے اندر خشوع کا معنی یہ ہے اقبل بقلبہ، انسان صرف کھڑا ہی نہ ہو، دل کی توجہ جو ہے وہ اللہ ذوالجلال کی طرف ہونی چاہیے۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے خشعت الارض، زمین نے خشوع اختیار کی، ای سکنت واطمأنت، زمین پرسکون ہو گئی اور اس میں اطمینان آ گیا۔ جس عبادت کے اندر انسان پرسکون نہ ہو، اس کے اندر اطمینان کی کیفیت نہ ہو، وہ عبادت اپنی روح کھو بیٹھتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نماز پڑھتے وقت میری اور آپ کی کتنی کمزور حالت ہے۔ نماز پڑھ کے کوئی دائیں ہو رہا ہے، کوئی بائیں ہو رہا ہے، کوئی ایک پاؤں پہ وزن رکھ کے کھڑا ہے، پھر دوسرے پہ کھڑا ہوتا ہے، کوئی جیب میں ہاتھ ڈال رہا ہے، کوئی بالوں سے کھیل رہا ہے، کسی کو لباس کا مسئلہ ہے، کچھ تو ایسے زیادہ ہی پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ نماز میں دائیں بائیں بھی دیکھ لیتے ہیں، اور بعض اس سے بھی بڑے درجے والے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، وہ یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ چھت پہ پنکھا لگا ہے، سیلنگ کیسی ہے، بھلا اس کو بھی خشوع کہتے ہیں۔ جب تک انسان پرسکون نہیں ہوتا، اس کے اندر اطمینان نہیں آتا، اس وقت تک وہ نماز کی اس کیفیت کو
حاصل نہیں کر سکتا جس کے نتیجے میں ایک نہیں سینکڑوں انعامات اللہ نے رکھے۔ دو لفظ بولے جاتے ہیں، خشوع اور خضوع۔ انسان کے ہاتھ پاؤں اور جسم جب پرسکون ہو جائے، حرکت نہ کرے، اس کو خشوع بولتے ہیں۔ جب دل کی کیفیت یہ ہو کہ اس میں اللہ ذوالجلال کے سوا کوئی سوچ نہیں ہے، صرف ایک سوچ ہو، میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، اس کو خضوع بولتے ہیں۔ اس لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا سادہ سا مفہوم پیش کیا ہے کہ اگر کسی بندے نے یہ دیکھنا ہو کہ اس کے اندر خشوع ہے کہ نہیں تو کیسے وہ دیکھ سکتا ہے؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، الا يلتفت يمينا ولا شمالا ولا يعرف من عن يمينه وشماله۔ خشوع اس بندے کا ہے جو نماز میں دائیں بائیں نہ دیکھے، اور جہاں کھڑا ہو کے وہ عبادت کر رہا ہے اسے یہ پہچان ہی نہیں ہونی چاہیے کہ میرے دائیں جانب کون ہے اور بائیں جانب کون ہے۔ جب یہ کیفیت ہو جائے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ خشوع کی کیفیت میرے اندر پیدا ہو گئی۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ خشوع کے بنیادی طور پہ 4 پلرز ہیں جس پہ خشوع کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ سب سے پہلا سکون الجوارح۔ جب تک سر سے پاؤں تک انسان کے اندر سکون نہیں آتا اس وقت تک خشوع انسان کے اندر پیدا نہیں ہوتا۔ اور اسی بات کو اللہ ذوالجلال نے بیان کیا ہے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نمازوں میں اس انداز سے کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کی حرکات و سکنات بالکل اسی طرح ہو جاتی ہیں جس طرح اللہ ذوالجلال نے مطالبہ کیا۔ دوسرا یہ ہے الذل۔ پرسکون تو انسان کھڑا ہوتا ہے، بس اوقات اکڑ کے بھی کھڑا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب ترانہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے، یہ ایک الگ بات ہے کہ اس طرح کھڑا ہونا مخلوق کی کلام پہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، کیونکہ اصل تو تقدس والی کلام تو خالق کی کلام ہے۔ تلاوت ہو رہی ہو تو بھاگ رہے ہوں گے، قرآن پڑھا جا رہا ہو تو گپیں لگ رہی ہوں گی، لیکن مخلوق کی کلام جب پڑھی جا رہی ہے تو مجال ہے کسی کا پاؤں آگے ہے تو اس سے آگے چلا جائے، بڑا ہے چھوٹا ہے، سب ساکت کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ کیفیت صرف اللہ ذوالجلال کے سامنے ہوتی ہے، کسی مخلوق کے سامنے یہ جائز نہیں۔ سکون کے ساتھ جب تک پستی نہیں ہوگی، اس بات کا اعتراف نہیں ہوگا کہ میں تو اللہ ذوالجلال کا عاجز بندہ ہوں، اس وقت تک خشوع کا معنی ہی پورا نہیں ہوگا۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا۔ قیامت کا دن ہوگا، کسی انسان کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ بات کر سکے، سب آوازیں پست ہو جائیں گی۔ اور تیسرا معنی الخوف، اس بات کا احساس ہونا چاہیے، انسان کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ میں کس بڑے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ جسٹس کے سامنے کھڑے ہونے والے، کسی بڑے عہدے دار کے سامنے کھڑے ہونے والوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح بسا اوقات کسی جابر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو تھر تھر کانپ رہے ہوتے ہیں۔ یہ پوری کائنات
کہ رب کے سامنے کھڑا ہے اس کے اندر خوف ہی نہ ہو کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں کی ایک بات بیان کی ہے، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، جن پہ ہم رحمتوں کا نزول کرتے ہیں ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جنت کا شوق تو رکھتے ہیں لیکن ان کے دل میں بہت خوف ہوتا ہے کہ اگر یہ عبادت قبول نہ ہوئی تو کیا بنے گا، اگر قیامت کے دن کوئی عمل قبول نہ ہوا تو کیا بنے گا۔ اور یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، دنیا میں کام کرنے والے صرف 3 لوگ ہیں، جس کے اندر امید ہوتی ہے وہ کام کرتا ہے۔ آپ کسی فیکٹری میں کسی شعبے میں کام کرنے والوں کو دیکھ لیں، جس کو امید ہے کہ میں نے ترقی کرنی ہے وہ کام کرتا نظر آئے، جسے یہ امید نہیں کہ مجھے تنخواہ ملے گی کہ نہیں ملے گی وہ کام نہیں کرے گا۔ یہ خوف سے کام ہوتا ہے، نہ کام کیے تو نکال دیں گے۔ جس کے اندر خوف نہیں ہوتا تو کہیں کام نہیں کرتا، شاپ پہ کھڑا ہو، فیکٹری میں ہو، مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو یا اسکول کالج میں ہو، جس کو خوف نہیں ہے نا وہ کام نہیں کرے گا۔ ہلم جرت، دنیا کے کسی بھی طبقے کو آپ چیک کر لیں جس کے اندر امید اور خوف نہیں ہے وہ کام نہیں کرے گا، اور جو کام نہیں کرتا اور آپ کو نظر آتا اس کی زندگی کو غور سے دیکھیے گا، اس کو خوف نہیں کسی کا۔ یا انسان کام کرتا ہے جب ذوق ہو، مومن اس لیے کام کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے جنت کا شوق ہے، وہ اپنے شوق کی تکمیل کے لیے کرتا ہے، اسے امید ہوتی ہے کہ میرا رب میرے عمل کو ضائع نہیں کرے گا، اسے خوف بھی ہوتا ہے کہ اگر حساب ہو گیا تو کیا بنے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے کہ خشوع کا ایک چوتھا پلر یہ ہے تواضع۔ جب تک عجز و انکساری نہیں ہے، دنیا کے سامنے تو دنیا اکڑ لیتی ہے، کبھی رب کے سامنے بھی اکڑنا اللہ کو پسند آئے گا۔ اس کے اندر پستی ہونی چاہیے، تواضع ہونی چاہیے، وہ جھکاؤ ہونا چاہیے، کم مائگی کا اظہار کرنا چاہیے۔ بلکہ بعض علماء نے تو 5ویں آیت سے بھی استدلال لیا ہے، الجمود وَتَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، اس قدر جامد ہو کے کھڑا ہو جائے، محسوس ہی نہ ہو کہ کوئی انسان کھڑا ہے، کہ یہ درخت ہے، کہ یہ کوئی دیوار ہے۔ یہ جمود جو ہے یہ وہ رویہ ہے جب انسان کے اندر اعلیٰ درجے کا خشوع آ جائے تو پھر اللہ ذو الجلال کے ایسے نیک بندوں کی باتیں دیکھنے والی ہوتی ہیں، اور ان کو جو سرور اس کیفیت میں آ رہا ہوتا ہے وہ دنیا کی کسی کھانے کی چیز میں ان کو لذت محسوس نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی خوشخبری سنائی کہ اگر آپ نے کسی شخص کو دیکھنا ہے نا ہدایت یافتہ ہے، آپ نے کسی شخص کو پہچاننا ہے نا کہ یہ دین پہ ثابت قدم ہے کہ نہیں، تو اس کی ایک نشانی ہے۔ نشانی کیا ہے؟ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مستقیم۔ اللہ تعالیٰ یہ جاننا چاہتے ہیں جن کو علم دیا ہے، وہ دنیا کو بتانا بھی چاہتے ہیں کہ دنیا والوں سمجھ لو حق پہ صرف وہی ہو سکتا ہے جس کے پاس علم ہے۔ جاہل کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کون ہے،
جس کو رب کا تعارف ہی نہیں ہے، جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت ہی نہیں ہے، جس کو دین اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ حق پہ کیسے ہوگا؟ چتراہٹ کی بنیاد پہ تو حق نہیں ملتا، وگرنہ تو ابو جہل جو ہے وہ حق پہ ہوتا، عہدے کی بنیاد پہ تو حق نہیں ملتا، وگرنہ تو فرعون جو ہے سب سے بڑا حق پہ ہوتا، مال و دولت جو ہے اس کی بنیاد پہ تو حق نہیں سمجھا جاتا، قارون تو بڑا حق والا ہوتا۔ حق کی پہچان یہ ہے کہ جس کو اللہ ذو الجلال کی معرفت ہے، اس کے پیارے محبوب کی معرفت ہے، اور وہ دین اسلام کے مقاصد کو سمجھتا ہے، اس کو ادراک ہے کہ یہ دستور جو آیا ہے آسمان کی طرف سے، جس کو ہم دین اسلام کہتے ہیں، یہ ہے کیا، اس کے ایک ایک آرٹیکل کو سمجھنے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ علم کے بعد فَيُؤْمِنُوا بِهِ، اکیلا علم تو یہودیوں کے پاس بھی ہے، اکیلا علم تو عیسائیوں کے پاس بھی ہے، بلکہ علم کے دعوے دار تو ایسے ایسے لوگ آج موجود ہیں ایمان جن کے قریب بھی نہیں پھٹکتا، کیونکہ وہ اللہ کے رسول کی نبوت کو نہیں مانتے، اور آپ دیکھیں ان کے سروں پہ بھی کلے، لوگ ان کو بھی جھک جھک کے سلام کرتے۔ ایمان اس وقت مکمل ہوتا ہے جب تک اللہ ذو الجلال کی وحدانیت کو تسلیم نہ کیا جائے اور محمد مصطفیٰ کو آخری پیغمبر نہ مانا جائے۔ ایمان کے دعوے دار تو دنیا میں بہت ہیں، کتنے لوگ کہتے ہیں کہ ایمان کا تو معنی یہی ہے نا، بس کلمہ پڑھ لیا، نماز پڑھے نہ پڑھے، لوگ تو ان کو بھی مومن کہتے ہیں۔ علم کے بعد جب حقیقی ایمان آ جائے فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اکیلا ایمان بھی نہیں، علم، ایمان، اس کے بعد خشوع، جس بندے میں آپ کو نظر آ جائے سمجھ لینا یہ ہدایت یافتہ بھی ہے، اور اللہ ذو الجلال نے اس کو دین پہ ثابت قدمی عطا کی ہوئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی بات کو بیان کیا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، روایت بڑی غور کرنے والی ہے۔ مَا مِنْ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تحضرہ صلاۃ مکتوبہ، جس بندہ مومن کی زندگی میں نماز کا وقت آ جائے، فیحسن وضوءها، وہ وضو کرتا ہے نماز کے لیے، اچھا وضو کرتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے وضو تو کرنا، وضو کرنا ہی، اچھا وضو کیا ہے؟ ایک یہ وضو ہے کہ پانی ڈالا اور گفتگو بھی جاری ہے، گپیں بھی جاری ہیں، اور کچھ پتہ نہیں کہ ہاتھ، انگلیاں، یہ سب کچھ دھلا ہے کہ نہیں۔ اچھا وضو یہ ہے کہ جب میں ہاتھ اپنے دھو رہا ہوں تو مجھے یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ ناخنوں کے نیچے بھی جو گناہ ہیں وہ بھی دھل رہے ہیں۔ جب میں چہرے کو دھو رہا ہوں تو مجھے یہ یقین تو ہونا چاہیے، اور مجھے یقین کرنا بھی چاہیے کہ چہرے کا کوئی بھی حصہ خشک نہیں رہنا چاہیے، اور آنکھوں کے پلکوں کے نیچے بھی جو گناہ ہیں وہ بھی دھل رہے ہیں۔ جب انسان وضو کر کے فارغ ہوتا ہے تو اس کے سارے جسم کے گناہ گر چکے ہوتے ہیں۔ یہ احساس جب پیدا ہوتا ہے تو پھر انسان کا کوئی عضو خشک نہیں رہتا۔ اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہاتھ دھوتے تو آپ کا طریقہ مبارک کیا تھا؟ یخلل بین اصابعہ، اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو انگلیوں میں داخل کرتے۔ انگوٹھی پہنی ہے، شوق ہے آج کل بھائی مسلمانوں کا، اللہ جانے انہوں نے کہاں سے سن لیا اور اس کو اتنا بڑا درجہ دے دیا کہ انگوٹھی نہ پہنی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اگر یہ اتنی ضروری ہوتی تو ہر عالم کو پہننی چاہیے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان جواز کے لیے کام کیا ہے، اور آپ نے جو انگوٹھی پہنی، سونے کی انگوٹھی تو انسان پر، مرد پر ویسے ہی حرام ہے
لیکن شوق ہے جب شادی ہوتی ہے تو پہلی سب میں نماز پڑھنے والے بھی اپنے بیٹوں کو انگوٹھی سونے کی بنا رہے ہوتے ہیں۔ مرد پر تو حرام ہے سونا، اگر چاندی کی بھی پہننی ہے تو اس کا ایک خاص وزن ہے، پھر اس کو اللہ کے رسول نے کیوں پہنا ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب خط گیا تھا کسریٰ کے پاس تو انہوں نے خط قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ اس پر آفیشل مہر نہیں ہے، ہم کوئی خط نہیں وصول کرتے جب تک آفیشل نہ ہو۔ آپ نے بطور اسٹیمپ اس کو استعمال کرنے کے لیے انگوٹھی بنائی، اور پھر انگوٹھی جس طرح ہم شوق رکھتے ہیں نا، زرگون کا جو ہے نا یہ پتھر ہے، یہ فلاں ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، یہ فائدے آپ نے سوچ رکھے ہیں، کسی حدیث نے بیان نہیں کیے۔ پھر بار بار انگوٹھی صاف ہو رہی ہوتی ہے دکھانے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی کا فص جو تھا، وہ نگینہ جو تھا، وہ اندرونی سائڈ پہ تھا۔ اگر کسی نے اندرونی سائڈ پہ رکھنی ہے کو پہنے گا، جب تک مقصد نہیں کو سمجھے گا، جب تک اس کی حقیقت کو نہیں پہنچے گا، کر رہے ہیں۔ مہنگی سے مہنگی انگوٹھی خریدنا یہ عورتوں کے کام ہیں، اللہ نے ان کو جائز قرار دیا ہے۔ وَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، عورتوں کے لیے جائز ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے انگوٹھی پہن لی ہے، حرک خاتمہ، اللہ کے رسول انگوٹھی پہنتے تھے مور لگانے کے لیے اگرچہ، لیکن جب وضو کرتے اس کو حرکت دیتے کوئی چیز خشک نہ رہ جائے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا یہ پہلو صحابہ کرام کے بارے میں غالب تھا۔ آپ کتنا غور سے دیکھتے ہوں گے، صحابی وضو کر رہے ہیں، ناخن جتنی جگہ اس صحابی کی ایڑی کی خشک رہ گئی۔ آپ نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، جن کی ایڑیاں خشک رہتی ہیں یہ جہنم کا باعث ہے۔ کچھ زیادہ ہی بادشاہ لوگ کہتے ہیں یار چھوٹے سے کام پہ آگ، چھوٹے سے کام، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ جس کا وضو پورا نہیں ہے اس کی نماز کیسے ہو؟ لیکن کاش کسی نے اس بات کی ضرورت کو محسوس کیا ہو۔ یہ ذمہ داری ہے ہر مسجد کے ذمہ داران کی، انتظامیہ کی، خطباء کی، ائمہ کی، کہ وہ اپنے مسلمان بھائی جو اللہ والے آ جاتے ہیں مسجد میں، ان کو وضو کا طریقہ بھی سکھائیں، ان کو نماز بھی سکھائیں، یہ بتائیں کہ تیمم کیسے کرتے ہیں، ان کو بتائیں مسح کس کو کہتے ہیں، ان کو یہ بتائیں کہ غسل کا طریقہ کیا ہے۔ لیکن 40 سال ہو جانے کے باوجود یہ مسائل ہی کسی کو سمجھ نہیں آتے کہ استخارہ کیسے کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑی ناکامی ہے۔ کائنات کی کتنی بڑی ہستی ہے محمد مصطفیٰ، ممبر پر کھڑے ہو کے پوری نماز کا طریقہ سمجھایا، پھر ممبر سے اتر کے سجدہ کر کے صحابہ کرام کو دکھایا، اور یہ نماز کی ساری تفصیل ممبر پہ کھڑے ہو کے بیان۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے تو فرمایا تھا کہ ایک آدمی کو جب قبر میں ڈالا گیا تو حکم ہوا کہ اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ روتا رہا، التجائیں کرتا رہا، حکم ہوا 1 کوڑا مارو اسے۔ جب 1 کوڑا مارا گیا فامتلأ قبرہ نارا، اس کی پوری قبر آگ سے بھر گئی۔ پوچھتا ہے علی ما ضربتمونی، کس لیے مجھے مار رہے ہو؟ انہوں نے 2 جواب دیے فرشتوں نے، انک صلیت صلاة واحدہ بغیر طہور، تم نے 1 نماز بغیر وضو کے پڑھی، ومررت بمظلوم فلم تنصره، تیرے سامنے مسلمان پر ظلم ہو رہا تھا، تم چپکے سے گزر گئے تھے،
تم نے اس کی مدد نہیں کی، جس کے نتیجے میں تمہیں یہ ایک کوڑا لگا ہے جس سے آگ پوری کی پوری قبر کو لپیٹ چکی ہے، اب اس میں یہ جھلس جائے۔ سوچئے جو اس بات کا خیال ہی نہیں کرتے کہ میرا وضو ہے کہ نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو معمولی بھی اس بات کا خیال نہیں ہوتا، سو رہے، نیند جب انسان کو آ جائے تو وضو نہیں رہتا، اسی طرح اٹھ کے نماز پڑھ رہے۔ اللہ ذو الجلال یہ شعور ہر ایک کو نصیب فرمائے جو اللہ کے رسول نے دیا ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ وَلَا وُضُوءَ لِمَن لَّمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، جو بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا وضو نہیں ہوتا۔ سوچئے ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری سٹینڈنگ کیا ہے اس وقت۔ ایک فتویٰ میں آپ سے بھی پوچھ لیتا ہوں، وضو ناقص ہو تو نماز پوری ہو جائے گی؟ نہیں بولے، ہو جائے گی پوری؟ میں درد دل سے اپنے ان پیارے بھائیوں سے ایک سوال کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ یہ تھا، جب آپ چہرہ انور کو دھویا کرتے، اخذ کفا من ماء، پانی کا چلو لیتے، فادخلہ تحت حنکی، پھر اپنے داڑھی کے بالوں کے نیچے داخل کرتے، فخلل بها لحیتہ، اور اپنی داڑھی کا خلال کرتے۔ میرے پیارے بھائی ذرا غور کریں، جنہوں نے خلال کی جگہ ہی نہیں چھوڑی ان کا وضو پورا ہے؟ خلال تو نہیں ہوا؟ وہ کیسے امید باندھتے ہیں؟ دنیا کے تانوں سے تو ڈرتے ہوئے وہ نہیں رکھتے داڑھی۔ محمد مصطفیٰ کا چہرہ تو انہیں پسند نہ آیا نا، ان کا وضو کیسے مکمل ہے وہ خود بتائیں، خلال تو نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی کہہ دے کہ جن کی داڑھی نہیں ہوتی وہ خلال کیسے کرتے ہیں، وہ مکلف نہیں۔ اللہ مکلف بناتا اس کو ہے جس کے پاس اسباب ہوں۔ ایک شخص جس کو اللہ ذو الجلال نے صحت مند بنایا ہے، اس کے اوپر پابندی ہے کہ تم نے ایسے کرنا ہے۔ بیمار ہو جائے، پٹی باندھی ہے، دھوتا ہے اس کو، مسح کر لیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز کا ٹائم ہو گیا، اچھا وضو کرتا ہے، خشوعہا، اور اس نماز کا خشوع بھی اچھا کرتا ہے، ورکوعہا، اور اس کے رکوع کو بھی اچھا کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل میں یہ نماز ہے جو پچھلے گناہوں کو معاف کروا دیتی۔ اس کے لیے یہ تین چیزیں ہونا ضروری ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، 2 رکعتیں کوئی پڑھ لے، دل لگا کے وضو کیا، دل لگا کے 2 رکعتیں پڑھی، لا يحدث فیہما نفسہ، دل میں کوئی اور بات نہ لائے، کوئی اور سوچ نہ لائے، کوئی نماز میں کھڑا کوئی نئی نئی پلاننگز نہ کر رہا ہو، 2 رکعتیں پڑھ کے فارغ ہوگا تو صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں، إِلَّا انصَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، ایسی خوبصورت نماز کی 2 رکعتیں اتنی مبارک ہیں کہ وہ جب نماز سے فارغ ہوگا تو اس طرح گناہوں سے پاک صاف ہو جائے گا جس طرح اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہے۔ یہ 2 رکعتیں، اسی لیے عبداللہ ابن مسعود فرمایا کرتے تھے میرا دل چاہتا ہے یا اللہ میری 2 رکعتیں ہی قبول کر لے تو میری موج ہو جائے گی۔ 2 رکعتیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جو شخص ایسی نماز پڑھتا ہے اللہ نے وعدہ تو اسی کے ساتھ ہی رکھا ہے کہ میں اس وعدے کی پاسداری کروں گا تمہیں جنت دوں گا۔ جس نے اس طرح نماز نہ پڑھی اس سے وعدہ کوئی نہیں ہے، اللہ چاہے تو عذاب دے دے، چاہے تو معاف کر۔ داروی کی روایت ہے اجہل الناس من ترک ما يعلم واعلم الناس من عمل بما يعلم،
علم والا وہ ہوتا ہے جو علم کے ساتھ عمل کرتا ہے۔ جاہل اس کو بھی کہتے ہیں جس کے پاس علم نہ ہو، اور جاہل اس کو بھی کہتے ہیں جس کے پاس علم تو ہو عمل نہ ہو۔ جب تک انسان کا قول اور عمل ایک جیسا نہیں ہوتا اس وقت تک اس کو عالم نہیں کہا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کیسی تھی؟ سنن نبی داؤد کی روایت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو سوائے ندامت اور شرمندگی اور حسرت کے کوئی چیز ہاتھ نہیں آتی۔ اللہ کے رسول نماز پڑھتے وفی صدرہ عزیز کعزیز الرحى من البکا، اللہ کے رسول رو بھی رہے ہوتے اور جس طرح چکی چلنے کی آواز آتی ہے یہی کیفیت آپ کے سینہ اطہر کی ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان فرامین کو سامنے رکھتے ہوئے سہل بن عبداللہ تستری کہا کرتے تھے من خشع قلبہ لم یقرب منہ شیطان، ایسا دل جو خشوع والا ہوتا ہے شیطان بڑا جتن کرتا ہے کہ اس کے دل پہ براجمان ہو جائے، لیکن شیطان وہاں اس کے دل تک پہنچنے سے عاری رہتا ہے، اس کے دل تک حملہ نہیں کر سکتا۔ اللہ عز و جلال ایسا دل ہر ایک کو نصیب فرما۔ لیکن اگر یہ کیفیت نہ ہو نقصان کیا ہے؟ اس نقصان کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال سمجھ۔ آپ نے کوئی 10 ملین انویسٹ کیا ہو اور آپ کو کہا جائے پروفٹ تو اس کا آئے گا لیکن آپ کو 10واں حصہ ملے گا، باقی نہیں ملے گا، ہوں گے راضی؟ چلو 9واں حصہ لے لیں، آپ کو صرف 8 روپے ملیں گے، کون راضی ہو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان الرجل لینصرف من صلاته وما كتب له الا عشر صلاته تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها۔ کتنے لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، وضو بھی کیا ہوا ہے، نماز پوری پڑھتے ہیں، ثواب لکھا جاتا ہے آدھی نماز کا، ثواب لکھا جا رہا ہے تیسرا حصہ، چوتھا حصہ، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں اور 9واں حصہ۔ اور کچھ ایسے نمازی نماز پڑھتے ہیں یلفف الصلاۃ، نماز لپیٹ کے اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ نماز بھی پڑھی، ایک ہے نماز نہ پڑھنا، ایک ہے وقت نکالا، لوگوں نے بھی دیکھا نماز پڑھ رہا ہے، قبول ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بات کہی، اور صحیح مسلم کے روایت 622، کبھی اکیلے بیٹھ کے ان بھائیوں کو ادب سے پڑھائیے جو اس کیفیت کی نماز پڑھتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ تلک صلاۃ المنافق، یہ ہے منافق کی نماز۔ کون سی نماز؟ یجلس، بیٹھا رہتا ہے، یرقب الشمس، سورج ڈھل رہا ہے، عصر کا وقت گزر رہا ہے۔ عصر کا وقت تو یہ ہے کہ انسان نماز عصر کی پڑھے، والشمس حیہ، سورج ابھی نظر ہے، چمک آ رہا ہے۔ اور صحابی عصر کی نماز پڑھنے کے بعد پیدل چل کے 3 منٹ سفر کر لیتے اور سورج ابھی باقی ہوتا تھا، بیٹھا رہتا ہے۔ جب دیکھتا ہے اذا كانت بین قرنی الشیطان، جب سورج غروب ہونے والا ہے شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان، قام فنقرها 4، اٹھتا ہے، اور لفظ کیا بولے اللہ کے رسول نے؟ نقرها، کوے کی طرح جلدی جلدی زمین پہ ٹھونگے مارتا ہے۔ لا یذکر اللہ فیہا الا قلیلا، اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا جو ایسا نماز پڑھتا نظر آئے سمجھ لینا یہ منافق کی نماز، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آج مزاج یہ بن گیا ہے، آؤ گنتی کے 3 سے 4 سے 6 منٹ لگا اور فارغ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم نے اس لیے 2 نام رکھ دیے ان کے. فرمایا اسرق الناس، ایک چور وہ ہے جو پھل چراتا ہے، مال چراتا ہے، سامان چراتا ہے. دنیا میں سب سے بڑا چور وہ ہے. روایت صحیح الجامع کی 966 الذي يسرق صلاته، جو نماز کا چور ہے. لا يتم رکوعها، نماز کے رکوع کو مکمل نہیں کرتا. ولا سجودها، نماز کے سجدوں کو مکمل نہیں کرتا. دوسرا نام کیا رکھا؟ اسوأ الناس سرقہ، دنیا کے اندر سب سے برا چور وہ ہے. صحیح الجامع کی روایت ہے 986. کون ہے سب سے برا چور؟ الذي يسرق من صلاته، جو اپنی نماز کی چوری کرتا ہے. صحابہ نے سوال کیا اللہ کی رسول نماز کی چوری کیسے ہوتی ہے؟ فرمایا لا يتم رکوعها، رکوع کو مکمل نہیں کرتا. ولا سجودها، سجدے کو مکمل نہیں کرتا. لا يقيم صلبه في الركوع، وہ اپنی پشت کو رکوع میں برابر نہیں کرتی. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے اس قدر آپ کے سر مبارک اور پشت کی کیفیت ہوتی کہ اگر اوپر پانی ڈالا جاتا تو رک جاتا. آج جب اکیلے ہوں تو ذرا غور کیجئے گا رکوع کرنے والے کیسے کرتے ہیں. بس بڑی مشکل سے ہاتھ گھٹنے تک لے کے جاتے ہیں، آدھے کھڑے ہوتے ہیں اور آدھے رکوع کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ روایت پڑھ کے تو انسان کے حیرت گم ہو جاتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينظر الله الى صلاة عبد لا يقيم فيه صلبه، جو رکوع اور سجدے میں اپنے آپ کو درست نہیں کرتا اور پشت کو درست نہیں کرتا، ایسے شخص کو اللہ ذوالجلال دیکھنا پسند نہیں کرتا. ایسے بندے کی نماز کو اللہ نہیں دیکھتے. اور اس سے بڑی بات سلسلہ صحیحہ کی روایت سے 2535 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لیصلی 60 سنہ، ایک آدمی 60 سال نماز پڑھتا ہے. اٹ مینس کہ اس کی عمر 70 سال ہے، کیونکہ 10 سال کے بعد ہی مار کے نماز پڑھانے کا حکم ہے. وما تقبل له صلاة، 60 سال نمازیں پڑھنے والا قیامت کے دن آئے گا، ایک نماز بھی اس کی قبول نہیں ہوگی. لا الہ الا اللہ. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس نے پھر وضو نہیں کیا ہوگا. نہیں، وضو بھی کیا، بلا شبہ وضو نہ ہو تو نماز نہیں. ہو سکتا ہے کسی میرے محترم بھائی کے دل میں خیال آ رہا ہو کہ حدیث میں آتا ہے لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. صحیح بخاری کی روایت ہے جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا نماز میں اس کی نماز نہیں ہے. وہ اپنے شوق سے لگا رہے، اللہ کے ہاں نہیں ہے. کیونکہ محمد مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے اس سے بڑی صداقت دنیا میں اللہ نے اتاری نہیں. نماز نہیں ہے اس کی. پھر کیا مسئلہ ہے کہ 60 سالہ نماز اس کی ایک بھی قبول نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سبب بیان کیا لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود ویتم السجود ولا یتم الرکوع. ہو سکتا ہے اس نے رکوع تو صحیح کیا لیکن سجدہ صحیح نہیں کیا. سجدہ اگر صحیح کیا تو رکوع صحیح نہیں کیا. اس خلل کی بنیاد پر 60 سالہ عبادت رائے گا چلے. صحابی رسول بیان کرتے ہیں حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، روایت مسند احمد کی سنن نسائی کی 211، ایک شخص مسجد میں آیا، اس نے نماز پڑھی. ایسا شخص جس نے جلدی نماز پڑھی، رکوع اس نے صحیح نہیں کیا. سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یہ بتاؤ کب سے ایسی نماز پڑھ رہے؟ کہا 40 سال سے ایسی نماز پڑھ. تو سیدنا حذیفہ کیا فرماتے ہیں؟ ما صلیت منذ 40 سنہ
سمجھ لو کہ تم نے 40 سال سے نماز پڑھی نہیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَلَوْ مُتَّ وَهَذِهِ صَلَاتُكَ لَمُتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ عَلَيْهَا مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اسی حالت میں تجھے موت آ گئی تو سمجھ لینا تمہیں اس فطرت اسلام پہ موت نہیں آئے گی جس فطرت اسلام پہ اللہ جلال نے محمد مصطفیٰ کو بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ کہا تھا۔ امام زہری بیان کرتے ہیں میں انس بن مالک کے پاس گیا دمشق میں تو وہ رو رہے تھے، میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتے نماز ہی تو رہ گئی تھی، باقی تو ہر طرف فتنے ہی فتنے نظر آ رہے ہیں، اب لوگوں نے نماز بھی ضائع کرنے شروع کر دی۔ روایت صحیح بخاری کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو سمجھیے کہ 60 سال نماز پڑھنے والے کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوگی۔ میرے بھائی، اعمار امتی ما بین 60 الی 70، ریشو جو عمر ہے اس امت کی وہ 60 سے 70 ہے۔ کچھ ہوتے ہیں جن کو اللہ اس سے بھی زیادہ لمبی عمر دیتا ہے، لیکن عموماً 60 سے 70 یہ اس امت کی عمر ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اس کی زندگی کی کوئی نماز قبول نہیں۔ اللہ ذو الجلال ہماری نمازوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں خشوع کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ علی احسانہ والشکر له علی توفیقہ وامتنانہ، اما بعد۔ آپ نے خشوع کا فائدہ بھی سن لیا۔ اگر 2 رکعتیں ہی اس کے مطابق پڑھی جائیں تو یوں ہو جاتا ہے انسان کی آج ہی پیدا ہوا ہے۔ اور آپ نے خشوع چھوڑنے کا نقصان بھی سن لیا کہ زندگی کی کوئی نماز بھی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ سوال یہ ہے کہ یہ خشوع کیسے آئے گا؟ اگر آپ خشوع اختیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو 5 کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کام، آپ اپنے وضو کو خوبصورت بنائیے۔ جب تک وضو خوبصورت نہیں ہے آپ کی عبادت خوبصورت نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چلو لیٹ ہو گئے، جلدی سے 2-4 کلیاں کیں اور وضو کر کے فارغ ہو گئے، نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وضو کا طریقہ بیان کیا ہے کوئی حرج نہیں، اس کو ایک مرتبہ پھر پڑھ لیجئے، پھر کسی سے سمجھ لیجئے، پھر سن لیجئے کہ وضو مکمل کیسے ہوتا ہے۔ دوسرا کام، جب تک آپ اپنے آپ کو 2 چیزوں کا پابند نہیں بناتے خشوع سے محروم رہیں گے زندگی کے آخری رمق تک۔ وہ پابندی کیا ہے؟ جب تک لغویات سے پرہیز نہیں کرتے، کثرت کلام سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے، دل کے اندر وہ خوبصورتی آتی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں، فرمایا فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى قَسْوَةً لِلْقَلْبِ۔ اللہ کے ذکر کے سوا کوئی بھی اگر باتیں کرنے والا کثرت سے باتیں کر رہا ہے، محفلیں جمع ہوئی ہیں، ڈیرے جمع ہوئے ہیں، گپیں لگ رہی ہیں، اللہ کا ذکر نہیں ہے، جتنا کوئی زیادہ باتیں کرنے والا ہے اتنا وہ پتھر دل ہوگا۔ قسوۃ للقلب۔ مالک ابن دینار، جس طرح دینار اس وقت دنیا میں سب سے مہنگا ہے، مالک بن دینار بھی جب کوئی بات کرتے تھے تو دنیا کی مہنگی بات ہی کرتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے اذا رأيت قساوة في قلبك، جب تمہارا دل پتھر مزاج ہو جائے، رونا ہی نہیں آتا۔ بڑے بڑے جو ہے وہ زلزلے دیکھے، بڑے بڑے نقصان دیکھے، ان کو کبھی ہوش نہیں آئی اگر میرے اوپر کو آ گئی مصیبت تو کیا بنے گا۔ اذا رأيت قساوة في قلبك ووهنا في بدنك، اگر جسم لاغر ہونا شروع ہو گیا ہے، سبب کوئی نہیں، لاغری یہ ہے کہ اٹھ کے نماز میں نہیں پڑھ سکتے،
ونقصا فی رزق، اور رزق کم ہونا شروع ہو گیا، سبب کوئی نہیں ہے، بے برکتی آ گئی۔ فَعَلَمْ أَنَّكَ تَكَلَّمْتَ فِي مَا لَا يَعْنِيكَ، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا، یہ سبب ہے ایک چیز کا کہ تم نے لا یعنی گفتگو بہت کی ہے، اللہ نے دل بھی پتھر بنا دیا اور رزق بھی چھین لیا اور جسم کو بھی لاغر کر دیا۔ مہذب گفتگو کیجئے، مناسب گفتگو کیجئے، سوچ کے گفتگو کیجئے جو عبادت بن جائے، جس کا امت کو فائدہ ہو، جس کا آپ کو بھی فائدہ ہو، آپ کے بچوں کو بھی فائدہ ہو۔ صرف کہانیاں جس کا کوئی ثبوت نہیں، صرف گپے لگانا، یہ کسی مسلمان کا ڈومین نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا وَلَا تُكْسِرِ الضَّحْكَ فَإِنَّ كَسْرَةَ الضَّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبِ، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 932، کہ جو شخص کثرت سے کہکہا لگاتا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اس کو قرآن سنائی جاؤ، اس کو حدیثیں پڑھائی جاؤ، اثر ہی نہیں ہوتا۔ جب دل ایسا ہو جائے پتھر مزاج، سارا قرآن اس کے سامنے پڑھ دو، کوئی اثر نہیں، کیونکہ زمین ہی نہیں بنی۔ جب تک یہاں زمین نہیں بنے گی پانی قبول ہی نہیں کرے گی۔ دوسرا کام، وضو کے بعد جو آپ نے سنا اپنی کلام کو درست کریں۔ تیسرا کام، اپنی خوراک کو درست کیجیے۔ جب تک حرام سے نہیں بچیں گے 50 سال بھی نہ سوچیے گا کہ آپ کو خوشبو مل جائے۔ حرام کھانے والے کا خوشبو سے کیا تعلق ہے؟ اسلام تو حلال کھانے والوں کو بھی کہتا ہے 2 کاموں سے بچو۔ حلال، نماز پڑھنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص آیا، نماز شروع کی۔ اب جانتے ہیں جب کھانا کچھ زیادہ کھا لیں تو میں اس کا نام نہیں لینا چاہ رہا، تو محسوس ہوتا نا انسان منہ سے آواز نکالتا ہے۔ آپ نے فٹ پیچھے دیکھا، فرمائے اقصر من جشائک فإن أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا في الآخرة۔ یہ کام جو کر رہے ہو نا اس کو کم کرو، جو زیادہ پیٹ بھر کے کھاتا ہے نا وہ قیامت کے دن اتنا ہی زیادہ بھوکا ہو۔ یہ ادب بھی ہے۔ مسجد میں آپ آئے ہیں، آپ کی یہ آواز سن کے کتنے لوگ کہیں گے کہ اس کو تہذیب نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے فٹ نماز شروع کرنے سے پہلے کہا اقصر من جشائک۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اونچی آواز سے بات نہ کرو کہ اللہ کے رسول کی بات سے اونچی ہو جائے، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بات کرتے، یوں محسوس ہوتا بس آہستہ آہستہ بولتے، کچھ بات سمجھ آتی کچھ بات سمجھ نہ آتی۔ ادب ہے۔ دوسرا پہلو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسواک کرتے تو کرتے اوع آواز آتی، اس قدر اپنے گلے کو بہتر کر لیتے۔ نماز کے اندر ایک ہے بیماری، دیکھیے بیماری میں شریعت نے اجازت دی ہے، ایک شخص کو اللہ تعالیٰ سب آپ سلامت رکھے اور آپ کی حفاظت فرمائے، اگر کسی کو کوئی مسئلہ زکام کا بن گیا ہے تو یہ الگ ہے، اور اس کو اللہ صحت بھی دے دیتا ہے۔ لیکن ایک ہے مزاج، آپ نے دیکھا ہوگا خصوصاً بعض بچے یا دیہاتوں میں، شاید شہروں میں بھی ایسا ہے کہ نہیں ہے، دیہاتوں میں بوڑھے لوگ نماز میں کھڑے ہیں، عام حالت میں بھی کسی کے سامنے تھوکنے سے مہذب اور تمدن والے لوگ پریشان ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ یا تو اٹھ جائیں گے یا وہ اپنے پاس ٹیشو رکھتے ہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کر کے دکھایا، کپڑا تھا اور کیا، پھر اس کپڑے کو 2 مرتبہ کر کے کہا او یفعل ہکذا، اگر کسی کو نماز میں ایسی صورتحال بن جاتی ہے تو وہ اس طرح کر لے۔ میں سوچتا ہوں کہ میرے رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیا کیا چیزیں سکھا دی۔ آج جیب میں جب کسی کو پریشانی ہو ٹیشو نکالتے ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں، آواز نہ نکالیں۔ اگر آپ کو پریشانی ہے گلے کو بہتر کر کے آئے،
اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ہے تو پھر سب آپ بھی دعا کریں یا اللہ ہر مسلمان کو صحت عطا فرما دے۔ ہم بات کر رہے ہیں صحت کی حالت میں یہ اہتمام ہونا چاہیے۔ چوتھی بات، جب تک آپ مسکینوں کے سر پہ اور یتیموں کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھتے دل نرم نہیں ہوگا۔ ایک شخص نے آ کے سوال کر دیا، صحیح الجامع کی روایت ہے 1410، اللہ کے رسول دل بہت سخت ہے۔ فرمایا ان اردت تلین قلبک، اگر تو تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے جس میں اللہ کی محبت آئے گی، بات کا اثر ہوگا، اور محبت کے ساتھ پھر یہ دل جو ہے آپ کو وہاں تک لے جائے گا جہاں اللہ کی رضا ملتی ہے، تو پھر دو کام کرو، اطعم المسکین، مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو، وامسح رأس الیتیم، اور یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو۔ کتنے لوگ اپنے گھر میں ڈاگی تو پالتے ہیں، بلیاں تو مہنگی مہنگی رکھی ہیں، کاش ان پیارے مسلمان بھائیوں کو شریفوں کو یہ پتہ چل جائے من اقتنى كلبا الا كلب صيد او ماشية فكأنما نقص من اجره قيراطان، جو شوق کی بنیاد پہ گھر میں کتا رکھتا ہے، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر روز 2 احد پہاڑ جتنی نیکیاں اس کی ضائع ہو جاتی ہیں۔ لیکن ہمارا کیا کہنا ہوتا ہے، لاجک کیا ہے، بس جی بچے جو ہوئے ہیں، یہ بچے آپ کے ہیں، یہ امانت ہیں، ان کی تربیت کرو، ان کو سمجھاؤ بیٹا جس گھر میں کتا ہو رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ان الملائکہ لا تدخل بیتا فیہ تماثیل، جس گھر میں مورتیاں ہوں، جس گھر میں کتا ہو، وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ یہ تربیت کون کرے گا؟ یہ ہیرے جواہرات اللہ نے آپ کو دیے ہیں، ان کی تربیت کرو گے، یہ کل کو آپ کے جانے کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا حکم ہوگا اس کو جنت کے اعلیٰ درجے پہ لے جاؤ، اور پھر وہ کہے گا یا رب انا لہذا، یہ درجہ کیسے ملا، میرے تو ایسے اعمال نہیں۔ جواب ملے گا باستغفار ولدک لک، تو نے بچے کی تربیت کی، تو فوت ہو گیا اور تیرے لیے دعائیں کیا کرتا تھا۔ اگر آپ تربیت نہیں کریں گے تو یاد رکھنا، امام ابن القیم کہا کرتے تھے جو دین کی خدمت نہیں کرتا اللہ اس سے پھر کتوں کی خدمت لیتے ہیں۔ وہ شیمپو اور وہ چیزیں انسان استعمال نہیں کرتے جو اس طرح کے لوگ پھر ڈاگی پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 10 چیزوں کی خرید و فروخت حرام کی ہے ان میں 2 چیزیں یہ بھی ہیں، الکل والسنور، کوئی بلہ خریدتا ہے یا کوئی کتا خریدتا ہے، یہ قیمت حرام ہے۔ کاش کہ یہ چیزیں آپ سب لوگ ان بھائیوں تک پہنچائیں۔ تجارت کے موضوع کو آپ جانتے ہوں گے، اس لیے سیدنا عمر کہا کرتے تھے جس کو دین کی سمجھ نہیں ہو بازار میں قدم نہ رکھے۔ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا چیز خریدنی ہے کیا چیز نہیں خریدنی۔ لیکن آج ماں باپ دوائی پہ بیٹھے ہوں گے لیکن وہ 10,000 کا بلہ خرید کے لے آئے، اور تم نے اگر پرورش کرنی ہے کسی انسان کے بچے کی پرورش کر لو۔ حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافر الیتیم کہاتین فی الجنہ، یہ 2 انگلیاں دیکھ رہے ہو میرے صحابہ، جس طرح یہ دونوں آپس میں جڑی ہوئی ہیں نا، جو کسی یتیم کی کفالت کرے گا قیامت کو جنت میں میرے ساتھ وہ اس طرح کھڑا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آخری بات بھی بیان کی ہے کہ جب تک انسان کا اخلاق اچھا نہ ہو، اسے موت یاد نہ ہو، اس کا دل نرم نہیں ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1387، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا انصار میں سے، اور آ کے اس نے سوال کیا ای المؤمنین افضل، اللہ کے پیارے پیغمبر جتنے بھی دنیا میں مومن ہیں سب سے افضل کون ہے؟ قال احسنہم خلقا، جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ پھر اس نے سوال کیا ای المؤمنین اکیس، سب سے عقل مند کون ہے؟ سب سے عقل مند کون ہے؟ قال اکثرهم للموت ذکرا،
وأحسنهم لما بعده استعدادا أولئك الأكياس. دنیا میں سب سے بڑا عقل مند وہ ہے جو موت کو ہر وقت یاد رکھتا ہے اور موت کے بعد والی زندگی کی تیاری میں لگا رہتا ہے. اللہ ذو جلال ہمیں بھی افضل بنا دے اور اکیس بھی بنا دے. ایک بات میں ادب سے کر کے بات کو ختم کرنا چاہوں گا. آپ سب میرے بھائی ہیں نا انشاءاللہ؟ نہیں بولے. کوئی ہو سکتا ہے کوئی چھوٹا ہو، باقی تو سارے بڑے بیٹھے ہیں. میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں اپنے ان پیارے بھائیوں روشن چہروں سے کہ یہ جو ہمارا انداز ہے جمعے کا کہ ہم نے آخری 10 منٹ ہی آنا ہوتا، یہ بھی کسی حدیث میں آیا ہے؟ سوال ہی کیا ہے. اب سارا علم تو میں نے بھی نہیں پڑھا ہوا. یہ جو مزاج ہے ہمارا، یعنی کب میں اور آپ کب سیدھے ہوں گے؟ کہ اللہ کے رسول کا فرمان آپ کو کسی نے نہیں سنایا کہ جب خطیب خطبہ شروع کر دیتا ہے طوت الملائکۃ الصحف، نیکیاں لکھنے والے فرشتے رجسٹر بند کر کے وہ بھی بیٹھ کے اللہ کا ذکر سنتے. ہو سکتا ہے بھائی پڑھا لکھا یہ شہر ہے، شاید بعد میں کوئی ای میل فرشتوں کو چلی جاتی ہوگی کہ یہ بھی آپ کنسیڈر کر لیجئے. بھیج دیتے ہیں آپ. کیا آپ کو کسی میرے محترم نے یہ حدیث نہیں سنائی کہ جو شخص آتا بھی لیٹ ہے یتخطی رقاب الناس، پھر گردنیں پھلانگ کے آگے آتا ہے، کانت لہ ظہرا، اس کو تو ظہر کی نماز ملتی ہے، جمعہ تو گیا. کہ آپ کو یہ حدیث کسی میرے محترم نے نہیں سنائی کہ جو بعد میں آتے انما یأتی للظہر، وہ تو ظہر پڑھنے آیا، جمعہ پڑھنے تو آیا ہی نہیں. کیا یہ چوتھی حدیث آپ نے نہیں سنی میرے پیارے بھائیوں، میرے معزز، میرے مکرم، میرے محتشم؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے ایمان کے ساتھ. اللہ کے رسول کا فرمان ہے من ترک 3 جمع متہاونا طبع اللہ علی قلبہ، جو 3 جمعے سستی کرتا ہوا چھوڑ دیتا اس کے دل پہ ٹھپا لگ جاتا ہے. یہ منافقت کی طرف لے جاتا ہے. کیا ہمیں یہ احساس کب ہوگا؟ ویسے مطلب اس کی کوئی لمٹ مقرر کی ہوگی، ظاہر ہے کہ ہاں 2036 میں ایسا ہو جائے گا. کیا کوئی لکھ کے دے سکتا ہے کہ 36 تک ہم زندہ ہیں؟ تو میں ادب سے، احترام سے، آپ کا بھائی ہونے کے ناطے سے آپ سے گزارش کروں گا، میں ملتمس ہوں اللہ کی قسم صرف اس غرض سے کہ آپ آئیں بھی اور اجر پورا نہ ملے، بہت بڑی محرومی ہے. تو میرے پیارے بھائی آپ ایسا کر لیجیے، انتظامیہ سے مل کے ایک مشورہ کر لیجیے، آپ خطبہ چھوٹا دلوا دیں، گھنٹے کی بجائے 5 گھنٹہ کر لیں، لیکن خطیب کے خطبہ شروع ہونے سے پہلے آئیں. کسی کو اونٹ کی قربانی کا ثواب مل رہا ہو، کسی کو گائے کی قربانی کا ثواب مل رہا ہو، کسی کو جو ہے مینڈے کی قربانی کا ثواب مل رہا ہو، اور کسی کو مرغی کی قربانی کا ثواب مل رہا ہو. یہاں تو انڈے کی قربانی والے بھی پیچھے رہ جاتے ہیں. اور حدیث میں سنا دوں، کاش کسی کی سمجھ آئے، رمضان میں آپ بڑی کوشش کریں گے، اللہ کوشش کرنے کی توفیق دے. حدیث میں آتا ہے جو وقت پہ آتا ہے اور آ کے جتنی اس کی قسمت میں رکھتے پڑتا ہے، پھر خطیب کا خطبہ شروع ہوتا ہے، وہ قریب ہو کے بیٹھتا ہے، پھر وہ نماز بھی خطیب کے ساتھ پڑھتا ہے، اور اس نے پہلے وضو بھی کیا ہوتا ہے، اس نے اچھا لباس بھی پہنتا ہے، وہ مسواک بھی کرتا ہے گھر آنے جب مسجد کی طرف آ رہا ہے، خوشبو بھی لگاتا ہے سنت سمجھ کر. جتنے قدم اس نے اٹھائے ہیں مسجد میں جاتے اور آتے، ہر قدم پر 1 سال کے روزے اور 1 سال کی تہجد کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں نکل جاتا. تو کیا آپ انشاءاللہ وقت پہ آیا کریں گے؟ میں نا آج تھوڑا سا ڈر گیا، کو 2-3 دن سے مشغولیت تھی پروگرامز کی، میں نے کہا شاید میں جمعرات کو تو نہیں آ گیا. وقت پہ آیا کریں گے نا؟ اے اللہ ان سب کو اپنی رحمت نصیب فرما، ان سب کو عزتوں سے نواز، ان کی ہر مشکل کو آسان فرما.